سندھ میں بوایا صرف رقاص ہی نہیں تھے، وہ سندھ کی روایتی بین المذاہب ہم آہنگی کا ثبوت تھے، لیکن بدقسمتی سے اب انتہائی نایاب ہو چکے ہیں۔ رقص انسانی جذبات کے اظہار کا صدیوں پرانا روپ، جسم کی موسیقی، روح کی آواز اور اظہار مسرت کا ذریعہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوشی کے اظہار میں پہل ہمیشہ جسم کرتا ہے اور زبان اس کی پیروی کرتی ہے۔ رقص نہ صرف زبان، شعور اور جذبات کا ترجمان بلکہ اس کا مکمل اور جامع اظہار بھی ہے۔ رقص کو ادبی، افسانوی، رومانوی، سماجی، فلسفیانہ زبان میں کئی نام دے کر اس کی اعلیٰ پیمانے پر تشریح اور تعریف کی گئی ہے۔ رقص میں صدیوں کی بے خودی و دیوانگی اور دریاؤں کی سی روانی ہے۔ برائی یا طاقت کی دنیا اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ چھن چھناتی ہوئی چیڑ میں خود ایک سوال موجود ہے۔ شاعر، ادیب، کیا افلاطون، ارسطو اور نیچے تک تمام فلسفیوں نے بھی رقص کو زندگی یا زندگی سے جڑے خوبصورت پل میں شمار کیا ہے۔ رقص عمر کے اعتبار سے بھی انسانی شعور کا ہم عمر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رقص شروع سے ہی قدرت، فطرتی، دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہوا تھا۔ پھر قرون وسطیٰ میں اس رقص پر گرجا گھروں نے پابندی لگا دی، لیکن بغاوتیں پیروں میں ہی جنم لیتی ہیں۔ اس طرح رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جانے لگا، مگر یہ ضرور ہوا، رقص جذبات کا اظہار کا فطری ذریعہ ہے۔ ہم نے رقص سے تمید اس لیے باندھی ہے کیونکہ اس تحریر میں ان رقاص بوائیوں کا تفصیلی ذکر کرنے والے ہیں جو کبھی سندھ اور جنوبی پنجاب میں عام ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے بوایا لفظ سن کر سامعین کی اکثریت کے ذہن میں سوال ابھرے کہ یہ کون ہیں، کیا چیز ہے، یا شاید انہوں نے بوایا لفظ ہی کبھی نہ سنا ہو۔ لیکن اگر میں انگریزی لفظ ڈریگ آرٹ، ڈریگ شو یا ڈریگ پرفارمنس لکھوں تو کافی پڑھنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان مرد حضرات کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے جو خواتین کا روپ دھار کر فن پیش کرتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سے لے کر یورپ، پھر ایشیائی ممالک جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن میں بھی اس طرح کا ناچ گانا ایک عام اور پسندیدہ تفریح تصور کیا جاتا ہے۔ اس پرفارمنس میں مرد حضرات خواتین کا لباس پہن کر انہی کے انداز میں رقص کرتے اور گیت گاتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خواتین جیسے لگیں۔ اب تو یہ فن ڈراموں اور باقاعدہ تھیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے بے شمار اداکار موجود ہیں تو دور کسی ملک جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اداکار عام طور پر رقص یا گانے نہیں گاتے، لیکن ان کی اداکاروں کو ڈریگ ایکٹر کہا جا سکتا ہے۔ علی سلیم، جنہیں عرف عام میں بیگم نوازش کہا جاتا ہے، جن کے نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے، وہ ایک ڈرگ آرٹسٹ ہیں۔ آصف قریشی، زرینہ خان اور شلپا جان پاکستانی ڈریگ فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ سندھ میں رہنے والی ہندو کمیونٹی کے بوایا مردوں کا کام بھی بالکل ایسا ہی ہوتا تھا، اور وہ صدیوں سے اسی قسم کے کرتب دکھا رہے ہیں جیسے یورپ اور امریکہ میں ڈریگ ایکٹر دکھاتے ہیں۔ بوایا ناچو اکثر سندھ کے میلوں، دیہاتوں میں شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش، ان کے حقیقت سے لے کر خوشی کے ہر موقع پر جا کر ناچ گانا کرتے تھے۔ سندھ میں بوایا مرد سندھی ثقافت و روایت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سندھ میں یہ لوگ مذہبی رواداری کے امین اسی طرح ہوا کرتے تھے کہ خوشی کسی بھی گھر میں ہو، یہ لوگ ناچ گانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ مذہب، مسلک، دین، دھرم، ذات پات سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ جس در پر آتے اس سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ یہ لوگ دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس گھر کی خوشی کو چار چاند لگانا جانتے تھے۔ ان بوائیوں میں اکثریت ہندو کولائی اور بھیل برادری کے لڑکوں کی ہوتی تھی۔ وہ نہ تو اتنے خوبصورت ہوتے تھے اور نہ ہی جوان، اور نہ ہی ان کے جسم اتنے پرکشش ہوتے تھے، لیکن وہ وقتی طور پر عورتوں کا روپ دھار کر اس خوشی میں ناچتے، گاتے، جھکتے مارتے، ہنستے اور ہنساتے۔ ان میں کچھ منہ میں مٹی کا تیل ڈال کر ماچس کی تیلی جلا کر منہ کے قریب لاتے اور پھر مٹی کے تیل کی کلی کر سے، جس سے لگتا کہ آگ کا شعلہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے۔ میں نے ایسے کئی کرتب سندھ کے دیہات اور میلوں میں دیکھے ہیں۔ بوایا دوڑ دوڑ کر ناچتے، سور اور تال کے بغیر بھی گانے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ ان میں بھکتی کے راگ راسوڑے بھی ہوتے تھے، اور مارکیٹ میں مشہور ہوتے فلمی اور غیر فلمی مقبول گانے بھی شامل ہوتے تھے۔
बवाइयों का मकसद ये होता कि वक्त के साथ बढ़ती अफरा तफरी, तफरका, बेचैनी, इस तरह के माहौल में वो कुछ गाकर या मीर रकसम का मुजस्मा बनकर लोगों को खुशियाँ बांटें। हाँ, इस फ़न के बदले में इन्हें कुछ दान भी मिल जाता था, जिससे वो गुज़र-बसर करते थे। मर्द बवाया जब औरत का रूप धार कर नाचता, गाता या करतब दिखाता है, तो वहाँ सिर्फ़ तफरीह नहीं होती, बल्कि तारीख़ की गहराई, रिवायात की रिमिक और इंसान के बातन में छुपे फ़ितरी व फ़िक्री तज़ादात ऐसे मुनकशिफ़ होते हैं कि गोया कोई सदियों पुरानी दास्तान यकायक गोश्त व पोश की शक्ल में हमारे सामने आ खड़ी हो। मर्द बवाया नाचता है तो वो खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहा होता है। अनगिनत और छोटी छोटी खुशियों में बवाया रक्कास सिंध के आंगनों में नाचने को आ जाते। हत्ता कि हिंदू बवाया मुसलमान हाजियों के हज पर जाने और आने की खुशी के मौके पर भी मुसलमानों के साथ इस खुशी को मनाते, जबकि छोटे मुसलमान बच्चों के खितने के मौके पर भी ये खुद को नाचने गाने से दूर नहीं रख सकते थे। अगर बवायों की तारीख, इनके रक़्स के पस मंज़र, इनके मस्कन, ज़ात-पात पर गौर किया जाए तो इनके निशानात हमें हिंदुस्तान से मिलते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इन रियासतों के मज़हबी त्योहार या मेले, शादी-ब्याह और खुशी के तमाम मौके पर ये मर्द हज़रात ख़वातीन का रूप दहाकर नाचते, गाते और अपना फ़न पेश करते थे और ये सिलसिला आज भी जारी है। भारत में बवाई लोक रक़्स आज भी मशहूर है। ये सिर्फ़ रक़्स ही नहीं, ये एक किस्म का मकामी थिएटर था जो कहीं भी सज जाया करता था, जिसमें रक़्स, गीत, जुगतें सब कुछ शामिल थे। यहाँ जो बवाया नाम मशहूर हुआ है, बज़ाहिर यही लगता है कि ये भी इसी बवाई लोक रक़्स से आया है। भारत में बवाई रक़्स का मूजिज़ 14वीं सदी के असाई ठाकर को माना जाता है। असाई ठाकर के लिए कहा जाता है कि वो एक बरहमन था। इस वक्त के एक थानेदार ने गांव में हेमा पटेल नामी एक शख्स की लड़की को अगवा कर लिया, जिस पर असाई ठाकर ने थानेदार को यह कहकर चैलेंज कर दिया कि ये बेटी इसकी है। समाजी तफरीक, ज़ात पात में तफरीक का ये आलम था कि ठाकुर निचली ज़ात के साथ खा पी भी नहीं सकता था। जब असाई ठाकर ने लड़की को अपनी बेटी माना तो इस पर शर्त लागू कर दी गई कि वो लड़की के साथ ही खाए पिए, और ठाकर ने जैसे ही वो शर्त कबूल की, बाकी ब्राह्मण ठाकर के खिलाफ हो गए, जिस पर असाई ठाकर ने समाजी बुराइयों के खिलाफ तंजिया ड्रामे लिखने शुरू कर दिए, जिससे बवाई रक्स या थिएटर की बुनियाद पड़ी। 7 सदियों पुरानी रक्स की रस्म, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई और कोल्हाई बेल और ऊंट कबीले के लोग इससे जुड़े। शुरू में यह काम मर्द हजरात किया करते थे, फिर इसमें खवातीन ने भी हिस्सा डालना शुरू कर दिया। खवातीन ने इस रक्स में से रंग भरे कि वो पानी की 7 से 10 गागरे सर पर रखकर जिस्म को तवाज़न में रखते हुए ऐसे नाचती कि कोई घाघर नहीं गिरती। गुजरात में बवाया बरादरी आज भी मौजूद है, जिन्हें वयास और नाइक के नाम से भी जाना जाता है। क्या मर्द का रक़्स करना तारीख से साबित होता है? जी, ये दुरुस्त है, बल्कि मर्द ही दुनिया का पहला रक्कास है। तारीख़ नूह इंसानी में जंग के मैदान में सिपाहियों के हौसले बढ़ाने के लिए मर्द ही रक़्स किया करते थे। ज़रई समाज पैदा होने के बाद मर्द फसल बोने और कटाई के वक्त रक़्स किया करते थे। फिर ये रक़्स मर्द और औरतें दोनों मिलकर करने लगे। आज भी सिंध में से गीत और रक़्स को हमरचू कहा जाता है। सिंध की इस कदीम रिवायात की बुनियाद हमें भारत से जुड़ी नज़र आती है। बाद अज़ां औरत ने इस रक़्स और फ़न को मज़ीद खूबसूरत कर दिया। पुराने वक्तों में रूहों, देवता, देवियों को खुश करने के लिए रक़्स की शुरुआत मर्द हज़रात ने की। जैसा कि यूनान में डायोनासिस देवता को खुश करने के लिए मर्द रक़्स किया करते थे। सिंध के मेलों और दही आबादी इलाकों से आने वाले बवाया लोगों का रक़्स और नाच गाना बुनियादी तौर पर एक मुकम्मल लोकल थिएटर का मंजर पेश करता था। ये रक्कास मर्द ख़वातीन का लिबास, जिसमें चोली घाघर शामिल है, पहनते हैं। सर के ऊपर कढ़ाई वाली चीड़ी या बड़ी सी खूबसूरत चादर ओढ़ते हैं। बदन पर ख़वातीन के जेवर भी ज़ेब तन करते। गले में एक मखसूस जेवर हांसी पहना करते थे। अगर हांसी नहीं तो मसनूई नौलखे जैसा कोई हार या सोने जैसा दिखने वाली नकली दहाड़ी, जंजीर, लॉकेट वगैरह पहनते थे। फिर नाक की फली, कानों में बड़े बड़े चमकीले झुमके या सोने जैसी बालियां पहना करते थे। बाहों में कलाइयों तक चूड़ियाँ, कलाइयों से ऊपर प्लास्टिक के बने चूड़े जो कंधे तक जाते, सब पहना करते थे। चेहरे पर लोकल किस्म का मेकअप, जिसमें फाउंडेशन की जगह सस्ते ब्रांड का सफ़ेद पाउडर
چمکتی پٹیاں یا اس سے ملتی کوئی چیز، ہونٹوں پر سرخی یا لالی پاؤڈر لگاتے تھے۔ فنکار موہن لال بوایا مردوں کے ساتھ گانا گاتے ہیں۔ میری نسل کے لوگوں نے سندھ کے میلوں اور شادی بیاہ میں لوگوں کے جرمٹ میں کئی ایسے بوائے دیکھے ہیں جو منہ سے آگ اگلتے لوگوں کو کرتب دکھایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ رقاص اس پیشے کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنے یا دیگر کاموں سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ اب میلے اور دیہات ان سے تقریباً خالی ہو چکے ہیں۔ میری ان سے آخری ملاقات اسلام آباد میں لگے ثقافتی میلے میں جنوبی پنجاب سے آنے والے بوائیوں اور فنکاروں سے ہوئی تھی۔ کسی دور میں سندھ میں ان بوائیوں کا مرکز اور مسکن تھر پارکر کے شہر نگر پارکر کا ایک مخصوص گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن بٹوارے سے بھی پہلے انہوں نے اپنا مسکن تبدیل کر دیا۔ ان میں کچھ گجرات، راجستھان اور کچھ لوگ جنوبی پنجاب چلے گئے۔ اب اس گاؤں میں کوئی بوایا نہیں رہتا، البتہ کولائی برادری کی اکثریت اب بھی اس گاؤں میں موجود ہے۔ روپلو کولائی کی سوانح حیات لکھنے والے سندھ حکومت کے سابق مشیر برائے انسانی حقوق ویر جی کولائی بتاتے ہیں کہ یہ ان مرد رقاص لوگوں کو بویا کا نام بہت بعد میں ملا۔ اصل میں یہ راول کہلاتے تھے اور رقص ان کا پیشہ تھا۔ ان کی سندھی میں پوری برادری تھی۔ سندھ میں اب جو بوائے ملتے ہیں یہ اصل میں ان راولوں کی نقل کر کے اپنا معاشی گزر بسر کرتے ہیں۔ ویر جی کا کہنا ہے کہ نگر پارکر انہوں نے اصل بوائیوں کی نقل کی ہے۔ اصل پیشہ ور رقاص راول کہلاتے ہیں جو نگر پارکر کے ایک گاؤں راول کھو میں رہتے تھے۔ یہ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے سے بھی کئی سال پرانی بات ہے۔ یہ لوگ اس گاؤں میں اس لیے بس گئے تھے کیونکہ اس گاؤں میں کچھ لوگوں نے کنواں کھودا تو اس سے میٹھا پانی نکل آیا۔ آج بھی تھر کر کے کئی گاؤں میٹھے پانی کے کنویں کے نزدیک رہتے ہیں۔ اس لیے ان پیشہ ور رقاص لوگوں کے گاؤں کا نام ہی راول کھو پڑ گیا، لیکن بٹوارے سے پہلے یہ لوگ اس گاؤں سے چلے گئے۔ بقول ویر جی مل کے کہ وہ گاؤں اب بھی موجود ہے، لیکن اس کا نام تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اس گاؤں کو راڑ کو کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس میں اکثر کولائی برادری کے گھر ہیں۔ بوایا مرد اب سندھ میں معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ ویر جی مل کا کہنا ہے کہ نگر کی یہ راول برادری دیہات آس پاس کے علاقوں میں تمام لوگوں کو بغیر ذات دھرم دیکھے تفریح مہیا کرتی تھی۔ ان کی ٹولیوں میں کچھ گاتے تھے، کچھ ناچتے تھے، کچھ آگ سے کھیلتے تھے۔ یہ رات کو مشعلیں لے کر سفر کرتے تھے۔ خانہ بدوش قبائل بوایا اصل میں کولائی اور بیل برادری کے وہ مرد ہیں جو معاشی گزر بسر کے لیے شادی بیاہ اور میلوں میں ناچنے گانے جاتے تھے، لیکن اب ان کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گندم کی کٹائی کے وقت جب گندم بانٹنے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ اس جگہ پر پہنچ کر ناچ گانے سے لوگوں کو خوش کر کے اپنے حصے کی گندم لے کر چلے جاتے ہیں۔ نگر پارکر کر کے بچے کچے بوایا بھی جنوبی پنجاب میں چلے گئے۔ لکھو بیل اور کرشن بیل ان کی نسل میں سے ہیں۔ کرشن بیل صدارتی ایوارڈ یافتہ فنکار تھے جو رحیم یار خان میں رہتے تھے، لیکن معاشی کمپسری کی حالت میں وفات پا گئے۔ میں نے ان کے ساتھ آئے بویے اسلام آباد کے لوک ورثہ میلے میں دیکھے تھے۔ کرشن بیل خود بوانا نہیں بنے، انہوں نے ایک اچھے فنکار کی طرف خود کو متعارف کروایا اور وہی ان کا تعارف رہا۔ اسی طرح ان کے علاقے کا ایک موہن میگواڑ بھی اچھا فنکار ہے۔ سندھ میں بوایا صرف رقاصی نہیں تھے، وہ سندھ کی روایتی بین المذاہب ہم آہنگی کا ثبوت، موہن جوڈڑ سے ملی سمباڑا کی مورتی کا تسلسل اور سندھ کی روح کا ناچتا ثبوت تھے۔ ان کے فن میں روایات، ان کی برداشت اور دوسروں کی خوشیوں میں اپنی مسرت کا اظہار جھلکتا تھا۔ بوایا جب ناچتا تھا تو وہ لمحہ حقیقتاً تاریخ، روایات، تہذیب اور انسانیت کا جشن ہوتا تھا۔